کاؤزز آف بگننگ آف ماڈرن سائنس، یعنی کہ جدید سائنس کی ابتدا کے پیچھے کون کون سے اسباب کار فرما تھے۔ جدید سائنس کی ابتدا 16ویں صدی سے ہوئی۔ سائنسی ترقی کی ابتدا کے پیچھے بہت سارے اسباب کار فرما تھے۔ ٹو فری مائنڈ فرام دا ریلیجیس چینز، عہد وسطیٰ میں انسانی ذہن مذہبی بندشوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انسانی سوچ پر مذہب کی پکڑ زبردست تھی۔ لوگ مذہب سے آگے کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن 16ویں صدی کے ابتدا سے جب انسان کی سوچ میں کچھ تبدیلیاں آئیں اور مذہبی دائرے سے نکل کر انسان نے دنیاوی معاملات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کیا، تب انسانی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ فریڈم آف سیلف ایکسپریشن، مذہبی قید و بندش کی وجہ سے انسان ایسی کوئی سوچ جو مذہب کے خلاف ہو اسے اظہار کرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ لیکن جب یورپ میں اصلاحی تحریک شروع ہوئی تو چرچ اور مذہبی معاملات پر بھی سوال اٹھائے جانے لگے، لہٰذا اب انسان کو اپنے خیال کی اظہار کی آزادی ملی۔ اب وہ عقل و فہم کا استعمال کر کے نئی نئی باتوں کو سوچ بھی سکتا تھا اور دنیا کے سامنے رکھ بھی سکتا تھا۔ یہ آزادی سائنس و ایجادات کے لیے کارآمد ثابت ہوئی۔ ٹوورڈز اے برائٹ فیوچر، اس دور کے دانشور لوگ ماضی کی تحقیقوں و تفتیشوں کی خامیوں کو جان چکے تھے، لہٰذا وہ سائنسی سوچ و فکر اور تحقیق میں مصروف تھے۔ ان کو یقین تھا کہ ان کی نئی تحقیق و ایجادات ان کے لیے سہولتوں سے بھرا شاندار مستقبل ضرور لائیں گے۔ A new passion for science، عہد وسطیٰ میں انسانی ذہنیت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو اس لیے قبول کر لیتے تھے کہ اس پر برسوں سے عمل کیا جا رہا ہے، وہ روایت ہے۔ لیکن 16ویں صدی کے ماہرین اور سائنسداں آنکھ بند کر کے اس کو ماننے پر راضی نہ تھے۔ وہ عقل کی کسوٹی پر ساری چیزوں کو پرکھنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کی انہی کوششوں نے جدید سائنسی ترقی کے لیے راستے کھول دی۔ دا ڈسکوری آف امریکہ، امریکہ کی دریافت بھی سائنسی ترقی کے لیے بہت کارگر ثابت ہوئی۔ امریکہ کی دریافت نے یورپین کے لیے نئی دنیا کھول دی۔ ڈسپلیسمنٹ آف ریلیجن فرام دا سینٹر آف انٹلیکچوئل لائف، دانشوروں کی زندگی پر عہد وسطیٰ میں جو ہے مذہب کی جکڑن تھی، لہٰذا وہ عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی ایسی کوئی بات کہنا نہیں چاہتے تھے جس سے وہ مذہب کے مجرم بن جائے۔ لیکن جب مذہبی بندشیں سے انہیں نجات ملی تو انہوں نے جو ہے سائنسی تحقیقات اور ایجادات میں خود کو صرف کر دیا۔